آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان جہاد جاری تھا، رشیا کے خلاف والا تو شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن امریکہ کے خلاف جب یہ جہاد تھا تو ہمیں دیوبندی فرقے کے لوگ فخریہ بتایا کرتے تھے کہ یہ طالبان کے ایمان کی نشانی ہے کہ وہ سپر پاور کے خلاف لڑ رہے ہیں، رشیا کے خلاف اور امریکہ کے خلاف۔ بڑے فخر سے بیان کرتے تھے کہ سپر پاور کے خلاف جو کھڑا ہو جائے یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائی، اپنی ڈاکٹرن پہ اگر آپ غور کریں تو اس وقت تو سپر پاور کے خلاف ایران کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب تمہیں ماننا چاہیے کہ اہل تشیع کا ایمان بڑے لیول کا ہے اپنی ڈاکٹرن کے اندر۔ ہمارے نزدیک تو یہ کوئی ڈاکٹرن نہیں ہے ایمان کے فیصلے کسی کے کرنا، ہمارے نزدیک تو سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں آج اگر ایران کے لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر ترا یہ کہ سنیوں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ خامنائی صاحب نے جو اپنی گردن کٹوائی ہے شیعہ کے دفاع میں کٹوائی ہے؟ نہیں، فلسطین کے سنیوں کے دفاع میں۔ فلسطین میں 80 to 90% سنی ہے، وہاں کی جتنی جہادی تنظیمیں ہیں سوائے ایک تنظیم کے، وہ بھی لبنان سے تعلق رکھتی ہے، باقی تو سنی تنظیمیں، اور سنیوں میں بھی سلفی اہل حدیث۔ ساری فنڈنگ ایران کرتا رہا، اور الٹیمیٹلی خامنائی صاحب کو اپنی جان دینی پڑ گئی سنیوں کے دفاع کی خاطر۔ افغانستان کے لوگ تو اپنی سرزمین کی خاطر جہاد کر رہے تھے نا، ظاہر ہے ان کے اوپر امریکہ نے یا رشیا نے حملہ کیا تھا نا۔ ایران کا معاملہ یہ نہیں تھا، ایران پہ امریکہ نے حملہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس لیے کیا کہ ایران سپورٹ کر رہا تھا فلسطینی مسلمانوں کو، لہذا لاجیکلی بھی ایران کا جو جہاد ہے اس وقت سپر پاور کے خلاف، وہ ہر اعتبار سے ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تمہاری تو پشتون موومنٹ تھی نا، ٹھیک ہے ہم اسے بھی جہاد مانتے ہیں، ظاہر ہے ایک غاصب ملک گھس گیا تھا، چاہے وہ امریکہ ہو یا رشیا ہو، اور لاکھوں مسلمان شہید ہوئے افغانستان کے اندر، اتنی تکلیف کاٹنی پڑی مسلمانوں کو، لیکن یہاں تو ایران نے تکلیف کاٹی سنی مسلمانوں کے دفاع کی وجہ سے، فلسطین کے حق میں بات کرنے کی وجہ سے۔ لہذا اگر ایمان کو آپ کمپیئر کریں تو ان کا ایمان آپ لوگوں سے بڑے لیول کا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتاتے تھے جی خراسان سے کالے جھنڈے آئیں گے، اور وہ پکڑ کے طالبان کے اوپر فٹ کرتے تھے۔ یہ سارا علاقہ خراسان ہے، حالانکہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں خراسان صرف افغانستان نہیں تھا، ایران بھی خراسان تھا، افغانستان بھی، پاکستان کا بھی کچھ علاقہ اور رشین سٹیٹس کا بھی کچھ علاقہ، اس پورے صوبے کو خراسان کہا جاتا تھا۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ حضرت علی کے بڑے حامی تھے، اور الٹیمیٹلی انہی کی مدد کی وجہ سے بنو امیہ کی جو ملوکیت ہے وہ ختم ہوئی اور بنو عباس حاکم بنے۔ اس میں سب سے بڑا کردار خراسان کے صوبے کا تھا۔ تو اب مجھے بتائیں، اگر ایران والے وہ تو ویسے ہی کالا لباس پہنتے ہیں، کالی پگڑیاں باندھتے ہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کر دیں کہ جی یہاں سے کالے جھنڈے اور امام مہدی نے آنا ہے، اور دیکھیں ہم سپر پاور کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم یہودیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یعنی اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس قسم کی نیچ حرکت ان کی طرف سے نہیں دیکھی ہے، جو یہاں پہ ہمیں کہانیاں کرواتے رہے، بعض لوگ بدنیتی کی وجہ سے، اور بعض ہمارے استاد ڈاکٹر سرار صاحب رحمہ اللہ جیسے لوگ بچارے اپنے بھول پن کی وجہ سے کہ جی یہ کوئی خلافت راشدہ پڑوسی ملک میں قائم ہو گئی ہے جس نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے یہاں کے 25 کروڑ عوام کو، اور پریکٹیکلی خارجی بن چکے ہیں، ظاہر ہے مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ تو نہ سنیوں کا ورژن خراسان والا درست ہے، اور نہ اگر شیعہ نے کہیں مستقبل میں یہ اڈاپٹ کیا وہ درست ہوگا۔
ہمارے نزدیک یہ ساری احادیث قرب قیامت سے متعلق ہیں، اور باقاعدہ ان احادیث میں دجال کا بھی ذکر موجود ہے. جب دجال نکلے گا اس وقت یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہوں گے. اور شکر ہے کہ اب تو ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب، انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں مان لیا ہے کہ این ممکن ہے کہ 500 سال اور لگ جائیں. مہربانی جناب ساحل بھائی. ہاں یہ تو سارے ڈرے ہوئے بیٹھے سن کہ ہونی نہ کدھر امام مہدی آ جان تے ساڑا کے بڑھنا ہے، دجال نہ کدھر سے نکلا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ، اور 500 سال بھی ان کی اسیسمنٹ ہے، وہ 1000 سال بھی ہو سکتا ہے، 1500 سال بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ کو پتا ہے. ڈاکٹر سرار صاحب تو اب قبر میں جا چکے ہیں. ان کے اسٹوڈنٹ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایٹ لیسٹ اس معاملے میں تو آپ لوگ اب تھوڑا خیال کریں امت کا. اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی مہربانی کر کے امت کو کہانیاں کرانا آپ چھوڑ دیں، احادیث کو مس یوز نہ کریں اس طریقے سے، اور لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں، مہربانی کریں. علمی پوائنٹ نمبر 4، اس وقت ایران کی آبادی آلموسٹ 9 کروڑ ہے، اور میجورٹی اہل تشیع ہیں، یعنی ایک ہی فرقہ، پولیٹیکل لیڈر بھی ایک، مذہبی لیڈر بھی ایک، اور پاپولر لیڈر بھی ایک، اور اوریجنل پاپولر لیڈر جس کے لیے کروڑوں لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. قبر میں چلا گیا، شہادت قبول کر لی ہے، لیکن پوری قوم کو وہ اکٹھا کر کے چلا گیا. سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، اس طرح کے بابوں کو ہم بھی مانتے ہیں. ہاں بابے اس طرح کے پروڈیوس کریں، گاڈ اورینٹڈ ہوں، امت کا سوچیں، اپنی عبادت نہ کروائیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں جب بدماشی سے امریکہ انٹر ہوا تو صرف 60,000 کے قریب طالبان تھے جو ان سے لڑتے رہے. باقی 4 کروڑ عوام جو ہے وہ میجورٹی طالبان کو پسند اس وقت بھی نہیں کرتی تھی، آج تو بالکل نہیں کرتی. بیڑا غرق کر کے رکھتی ہے ان کا، اکانومی برباد ہو گئی ہے. مجھے تو ترس آتا ہے جو بیچارے یہاں سے افغانی گئے، ان خوارج کی وجہ سے ہماری ریاست کو 12 لاکھ کے قریب افغانی یہاں سے نکالنے پڑے. میں کسی بھی صورت دلی طور پر اس چیز کے حق میں نہیں تھا، قانونی طور پہ بات نہیں کر رہا، قانوناً بالکل درست فیصلہ ہے دلی طور پہ، اس لیے کہ بیچارے رول گئے وہاں جا کے. وہاں تو اکانومی آلریڈی بالکل کولیپس ہوئی ہوئی ہے. 7 ارب ڈالر کا ان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی اسمگلنگ کے سامان سے پورا ہوتا تھا. اور ان کی جو اشیاء خرد و نوش ہیں، میجورٹی پورشن پاکستان سے یا پاکستان کے ذریعے پہنچتا تھا. دودھ، آٹا، گوشت، مسالے، 30 سے 40 ہزار کنٹینر، بعض لوگ کہہ رہے ہیں 50,000 کنٹینر، وہ بڑے والے سالانہ تجارت ہوتی ہے. رول گئے ہیں بیچارے. پاکستان میں تو مہنگائی نہیں ہے جو ادھر ہو گئی ہے، صرف ان چند کھر دماغوں کی وجہ سے. ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحیح کہا ہے کہ بلڈ اور بزنس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. آپ نے ہمارے 4,000 سے زیادہ فوجی شہید کر دیے، لاکھوں ہماری عوام الناس میں سے لوگ شہید ہوئے، اور 2021 15 اگست سے لے کر اکتوبر 2025 تک پاکستان نے سینکڑوں دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ باز نہیں آئے. میں پچھلی دفعہ کافی ڈیٹیل سے بول چکا ہوں، آج ضمناً ذکر آیا تو میں نے ذکر کر دیا. تو میں بتا رہا ہوں کہ وہ صرف 60,000 تھے پشتون، امریکہ کے خلاف لڑتے رہے 20 سال تک. پھر امریکہ کا اتنا خرچہ ہوا کہ چھوڑ کے وہ چلا گیا یہاں سے. یہ جنگ طالبان نہیں جیتے تھے، امریکہ اپنی اکانومی کی وجہ سے اس جنگ کو جاری نہیں رکھ سکا. ادروائز جنہوں نے 20 سال چلائی تھی اور بھی چلا لیتے. لیکن لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اس میں کئی مجاہدین شہید ہوئے. اس کے بعد امریکہ سے جان چھوٹی، جبکہ لڑنے والے صرف 60,000 تھے.
اور اب جس قوم سے واسطہ پڑا ہے نا امریکہ کا، وہاں لڑنے والے 60,000 نہیں ہیں، 60 لاکھ بھی نہیں ہیں، 9 کروڑ لوگ ہیں. تو یہ میں آپ کو کمپیرزن بتا رہا ہوں. اسی لیے دیکھیں ان کے وزیر نے بات کی، راکچی صاحب نے، انہوں نے کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں امریکنز کا کہ اپنے فوجی بھیجیں یہاں پہ، ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس جنگ کی تیاری پچھلے 40 سال سے کی ہوئی ہے، اور جو کوئی ہماری کمزوریاں تھیں نا وہ جون 2025 کی جنگ میں سامنے آئیں، وہ ہم نے ریکور کر لی. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو امریکہ کا انشاءاللہ واقعتاً قبرستان بننے جا رہا ہے ایران، اگر انہوں نے یہ غلطی کر لی. وہ تو زبانی کلامی قبرستان تھا نا افغانستان والا، اوریجنل والا قبرستان یہ بننے والا ہے. 60,000 کدھر، اور یہ 9 کروڑ اور کمیٹڈ مسلمان. انشاءاللہ تعالی یہ اپنی رسوائی چکھیں گے یہاں پہ انشاءاللہ تعالی. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ایران کے بعد پاکستان کا نمبر لگا ہوا ہے، ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان سے پہلے ترکیے کا نمبر لگایا ہوا ہے انہوں نے رجیم چینج کے حوالے سے. باقی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے. ہم تو صرف آپ کو وہ حقائق بتا رہے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اس وقت. ظلم کی انتہا دیکھیں کہ نیتن یاہو، جس کو اردگان نے ہٹلر ڈکلیئر کیا اس دور کا، وہ پچھلے 30 سال سے یہ رٹ لگائے ہوئے ہے کہ بس 2-3 مہینے تک، بس 3-4 مہینے تک، چند ہفتوں تک ایران نے ایٹم بم بنا لینا ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا نے ہمارے جیو ٹی وی کے اوپر بھی، باقی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس کے بیانات 1992 سے لے کر آج تک دکھائے ہیں. یہی چورن بیچ رہا ہے. ایون بی بی سی والوں نے تو باقاعدہ مذاق اڑایا کہ یہ دیکھ لیں یہ کیا بات کر رہا ہے اس ملک کے بارے میں کہ جنہوں نے این پی ٹی کو سائن کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو دوسرے ملکوں کو نہیں بیچیں گے ایٹامک اپنی ٹیکنالوجی کو. یعنی کہ ایران نے IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، اس کے ساتھ فل کوآپریٹ کر کے تمام سائٹس اپنی دکھائی ہوئی ہیں ان کو، اور باقاعدہ وہ وزٹ کرتے ہیں. ان کی ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ایران کوئی ارادہ نہیں رکھتا ایٹم بم بنانے کا، اور نہ وہ اس لیول پہ پہنچے ہے کہ ایٹم بم بنا سکے. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. خود امریکہ کی سیکیورٹی کی جو ڈائریکٹر ہیں تلسی، اس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی، اس نے کہا کہ ایران تو بہت دور ہے ایٹم بم بنانے سے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے. لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی تو اپنی سیکیورٹی کی ڈائریکٹر کہہ رہی ہیں کہ نہ ایران ارادہ رکھتا ہے اور نہ وہ کیپیبل ہے، تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس کے بیان کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جب انسان کسی قانون کو نہ ماننا چاہے اور ہوش وقت ہو تو جو مرضی کرے، جس کو چاہے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دے، چاہے وہ اپنا مرید ہی کیوں نہ ہو. اب یہ ٹرمپ کی اپنی مرید نہیں تھی جس کو اس نے جلا کے راکھ کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس کا بیان. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنا لے گا اور کل کو اسرائیل پہ پھینک دے گا. بھائی اگر انہوں نے بنایا ہوتا تو آج وہ پھینک چکے ہوتے، جو ان کے اوپر مشکل وقت آیا. کوئی نہیں بنایا ہوا انہوں نے. اور دوسری طرف اسرائیل جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس انڈکلیئر 90 کے قریب اس طرح کے ویپنز موجود ہیں، وہ نہ IAEA کو لفٹ کرواتا ہے اور نہ اس نے NPT کو سائن کیا ہوا ہے. آپ دوغلی پالیسی دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے اور ایران کے بارے میں ایٹیچیوڈ کیا ہے. پھر ایران کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے 2003 میں باقاعدہ فتویٰ دیا کہ ہم ایٹم بم بنانے کو حرام سمجھتے ہیں، اس میں سویلین مارے جاتے ہیں. تو وہ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ بنا نہ لیں جس طرح پاکستان نے بنا لیا، اور وہ بھی مبارک دور تھا جی پاکستان نے بنا لیا. اس طرح کی صورتحال میں پاکستان بنا بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی مدد فرمائی کہ رشین وار میں پھنسا ہوا تھا امریکہ، اور اسی شیلٹر میں پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس کے لیے وہ کیپیبلٹی اچیو کر لی. اب امریکہ میں جو زائنسٹ ہیں، جو اسٹرانج قسم کے یہودی ہیں، وہ تو اسرائیلی ریاست کو ہی غلط سمجھتے ہیں. جو آپ نے دیکھا وہ کالی کیپس پہنی ہوتی ہیں انہوں نے، اور لمبی لمبی داڑیاں ہیں ان کی، اور زلفیں رکھی ہوتی ہیں بالکل اہل حدیثوں کی طرح جو نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ پیور جیوز ہیں اور وہ زائنسٹ موومنٹ کو صحیح نہیں سمجھتے. وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. ایران میں ہر سال ان کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے، ان کے بڑوں کو ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. وہ مذہبی طور پہ یہ سمجھتے ہیں
کہ ریاست بنانا یہ اللہ کا کام ہے یا اس کے پیغمبر کا، ہم یہ ریاست نہیں بنا سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں ہوتے ہوئے جہاد نہیں کیا تھا، آپ کو یاد ہے، اور کہا تھا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا، ہم نہیں جنگ لڑیں گے. یہ پیور یہودی ہیں. جبکہ زائنسٹ وہ ہیں جنہوں نے اتنی چلاکی سے ایک ملک حاصل کیا گریٹ برٹن سے، ورلڈ وار 1 کے بعد بالفور ڈکلیریشن کروا لی 1918 میں، اور پھر ورلڈ وار 2 میں جو ہٹلر نے ان کے ساتھ ظلم کیا، وہ واقعی ظلم تھا، ہم بھی مانتے ہیں. اس کا مداوع کرنے کے لیے پورے یورپ سے یہودی اکٹھے کر کے انہوں نے اسرائیل میں بسا دیے، اور 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست کی اناؤنسمنٹ کر دی. 67 میں انہوں نے 6 عرب ملکوں کو شکست دی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ وہ چوہے جتنا ملک ہے اور اس کی آپ طاقت دیکھیں. اور وہ طاقت اس وجہ سے ہے کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے. خود بھی انہوں نے اپنی کئی چیزیں ڈیولپ کر لی ہیں. تو یہ پوری تاریخ ہے زائنسٹ موومنٹ کی، صہیونی جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ اس وقت امریکہ کی اکانومی میں کلیدی حصہ رکھتے ہیں اور یہی ابھارتے رہتے ہیں. دیکھیں ٹرمپ جب تک اپوزیشن میں تھے یہ کرٹیسائز کرتے تھے اپنے ریپبلکن کے ایکس صدر بش کو بھی اور ڈیموکریٹس کے باراک اوباما کو کہ یہ جنگیں چھیڑتے ہیں. اس کی باقاعدہ ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا کہ عراق میں کون سے آپ کو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملے تھے جو آپ نے حملہ کیا، اتنے ہمارے فوجی بھی مرے، آپ نے دنیا میں جو ہے بد امنی پھیلائی ہے، میں آؤں گا تو جنگوں کو ختم کروں گا. یہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے. اور دیکھیں آتے ہی ایٹیچیوڈ کیا ہے، پیچھے یہودی لابی ہے. اور یہ ٹرمپ جو ہے یہ مذہبی آدمی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آرتھوڈاکس کرسچن جو ہوتے ہیں نا اسٹانچ قسم کے، وہ ہے. پچھلے دنوں انہوں نے خود اپنا میسج جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کروایا جو ان کے مشیر نے اسرائیل سے ان کو بھیجا ہے کہ ٹرمپ صاحب مذہبی ٹچ، فل وہی مذہبی ٹچ. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، یہ گاڈ کی ول ہے. اللہ نے 1945 میں امریکن پریزیڈنٹ کو چنا تھا اشارتاً کہ جس نے ایٹم بم مار دیا تھا جاپان کے اوپر. اس کے بعد آج آپ کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ بھی وہی کام کریں. اب وہ ایٹم بم لکھ نہیں سکتا تھا، ظاہر ہے وہ پھر اس کو لوگ برا منائیں گے. ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے، تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ نے مجھے ایک مقدس کام کے لیے آپ بھیجا تھا، سیکیورٹی کے لیے اور ایجنسیز کی طرف سے اسرائیل میں. تو اسرائیل کے جو بزرگان دین ہیں ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ اللہ کا نام لے کر ہمت کریں. اور آج دیکھیں انہوں نے جو یہ B-2 بمبرز کے ذریعے نیوکلیر سائٹس کو ہٹ کیا ہے، اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ گاڈ آپ کا شکریہ، ٹھیک ہے، اور امریکن عوام کا بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس کو ٹوٹلی، جس طرح ہمارے بھی یہاں حکمران کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا. ٹوٹل مذہبی ٹچ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ مذہبی لابی ہے. کرسچنز کا یہ موقف ہے کہ جب تک اسرائیل اسٹیبلش نہیں ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتر کے یہودیوں کو ختم نہیں کریں گے. لہذا اگر یہودیوں کو ختم کرنا ہے تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کی جائے. کسی عجیب ان کی لاجک ہے. اور اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ ہمارا مسیح اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک ہم تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہ کریں، ٹیمپل آف سلیمان، جو پہلی دفعہ نیبوکڈ نظر نے تباہ کیا، اس کے بعد ٹائٹس نے، اور آج تک وہ گرا پڑا ہے. صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے سامنے وہ یوں کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں. دوبارہ سے انہوں نے تعمیر کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، حالانکہ جس مسیح کا وہ انتظار کر رہے ہیں نا، وہ آ کے 2000 سال پہلے جا چکا ہے. اوریجنل مسیح یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اب جب دجال آئے گا وہ بھی مسیح ہے، وہ مسیح الدجال ہے. یہ یسوع مسیح ہے، وہ مسیح الدجال ہے، جھوٹا مسیح. تو وہ اس کو سچا مسیح مانیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمائیں گے. اب یہ کب ہوگا یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. اس طرح کہ جب صورتحال شروع ہوتی ہے تو فوراً لوگ نا اینڈ آف ٹائمز کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہر آئے دن آپ کو کوئی نئی حدیث دریافت ہو کے جو پہلی کتابوں میں موجود ہوتی ہے اس کو اس دور میں فٹ کر کے کبھی غزوہ ہند بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کو ارمگڈون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. یہ بالکل قرب قیامت کی بات ہے. ابھی قرب قیامت اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. ویسے تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا ہی قیامت کا ثبوت ہے، کیونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. لیکن اس طریقے سے احادیث کو ریلیٹ کر کے رزلٹ نکالنا، ہمارے پرانے بزرگ تو یہ رزلٹ نکال چکے تھے کہ 1000 سال کے بعد اس امت نے آگے جانا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے 1446 ہجری ہے، آج 25 ذوالحجہ ہے، اور 1447 ہجری شروع ہونے والا ہے. ایٹ لیسٹ ان بزرگوں کے اوپر تو قنوت نازلہ نہ پڑے، کم از کم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور جھوٹے ہو، جھوٹ بول دے رہے ہو. دیکھو 450 سال اوپر گزر چکے تھے.
آج بھی ایسی دنیا موجود ہیں, ہو سکتا ہے 1000 سال اوپر لگ جائے, یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, اس وقت انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ تو جنگ رکوانا چاہتی ہے, یورپ بھی اور عرب ملک بھی, OIC بھی, اور مذاکرات آپ کے سامنے ہیں, OIC کے بھی جاری ہیں اور UNO کے بھی. اگر امریکہ نے کوئی لچک دکھائی, جس طرح کہ ابھی یہ جو آخری ایکٹیویٹی کے بعد ٹرمپ نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ اب آپ پیس کی طرف آ جائیں, تو ظاہر ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, پیس کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر لڑیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو وہ باقی ملکوں کے ساتھ کرتے آئے. ٹی وی پہ AC والے کمرے میں بیٹھ کے جنگ کی خبریں سننا اور بات ہے, پریکٹیکلی اس جنگ کی تکلیف سے گزرنا اور بات ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پریکٹیکلی وہ جنگ میں حصہ لے اور اسے جنگ کی ہیٹ کا پتہ چلے. ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے جمعے کے خطبے اس دفعہ دیے ہیں, اور بعض نے تو نام لے کر ایران کو سپورٹ کیا ہے, بعض نے ڈھکے چھپے الفاظ میں. ظاہر ہے سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے اس طرح کی حرکت وہ کر نہیں سکتے. رہے شیعہ علماء تو ان کو تو ظاہر ہے پروٹیسٹ کرنا ہی تھا, انہوں نے کیا. کل شہنشاہ نقوی صاحب کو بھی گرفتار کیا. اب یہ نہیں پتا پروٹیسٹ سے روکنے کے لیے گرفتار کیا ہے یا ان کے اوپر کوئی توہین مذہب کے حوالے سے بھی ایک مقدمہ آج کل کوئی چلانے کی کوشش کر رہے تھے, واللہ عالم. لیکن میں کہتا ہوں پروٹیسٹ پرامن تو حق ہے, گالی گلوچ نہ ہو, اس میں آپ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیں سب کو. سنی شیعہ کے فرق سے بلند ہو کر اس وقت ایک مسلمان ملک کا ساتھ دینا چاہیے, ہمارا یہ موقف ہے. اور دیکھیں ہمارے جو استاد تھے ڈاکٹر اسرار صاحب, ان کی پرانی ایک تقریر آج کل وائرل ہوئی بھی ہے, ہر دوسرے بندے نے اپلوڈ کی ہے, جو وہ کہہ رہے تھے کہ سنی سن ہوئے میں پڑے ہیں, ہر ادبی گالی جو سنیوں کو دے سکتے تھے وہ دی ہے, لیکن ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے. ایک شیعہ اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کے خلاف کوئی کلپ نہیں بنائیں گے, کیونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی. میں تو سارے نے منجی ٹھوک دی تھی نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو جملے آج کل انہوں نے شیئر کرائے ہوئے ہیں وہ تو ساری پرو شیعہ گفتگو ہے. اندازہ کریں کچھ عرصہ پہلے تک یہ افغانستان سے کالے جھنڈے نکال رہے تھے, اس طرح ہی تھا نا دیوبندی. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو حدیث میں تو خراسان کا لفظ ہے, اور خراسان تو ایران کا صوبہ ہے. سرکار کوئی آج سے صوبہ ہے, خراسان تو کب سے ایران کا صوبہ ہے. اب وہ کالے جھنڈے جی ایران سے نکلنے ہیں. لو سامو, کیونکہ طالبان نے تو ڈیل کی ہوئی ہے نا امریکہ کے ساتھ کہ ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے, اس لیے آپ کو افغانستان کہیں پہ بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہمیں تو ایسے انہوں نے کہانی کرائی تھی, جس طرح طالبان کی حکومت آئے گی ایک بریگیڈ کشمیر فتح کرنے کے لیے جائے گی, ایک فلسطین. آپ دیکھیں کرتے کیا ہیں یہ اسرائیل کا, ان سے تو بیان ہی بڑی مشکل سے نکلوایا ہے پاکستان نے. کئی دن تک تو خاموش رہتے ہیں, اس لیے کہ ان کی ڈیل ہے کہ ہم باہر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیں گے. اسی وجہ سے امریکہ نے ان کو ہضم کیا ہوا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اسلامک موومنٹ نہیں ہے, یہ ایک پشتون موومنٹ ہے جو کہ خود دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. دیٹس وائی. مذہبی معاملہ ہوتا, میں آپ لوگوں کو کتنے سالوں سے بتا رہا تھا کہ اہل حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں طالبان. اب تو آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی ہیں, اہل حدیث علماء نے بتایا 100 سے زیادہ بڑے بڑے علماء افغانستان میں اہل حدیث قتل ہو چکے ہیں شک کی بنیاد کے اوپر. جو رفع الیدین کرتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ رفع الیدین کر رہا ہے, یہ اہل حدیث ہے. چونکہ اہل حدیث ہے تو پھر یہ داعش کو سپورٹ کرے گا, اور داعش جو ہے وہ خارجی ہیں, کیونکہ ایک صوبے کے اوپر داعش کا اثر و رسوخ ہے. وہ طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں جس طرح طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے. اب امریکہ کی جگہ طالبان آ گئے حکومت میں, اور داعش طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے, اور دونوں سنی ہیں. طالبان دیوبندی سنی ہے, وہ اہل حدیث سنی ہے. لو سامو اے جہاد ہو رہا جے. تو اہل حدیث کے اوپر وہ شک کرتے ہیں, پھڑکا دیتے ہیں. ہمارے کئی اسٹوڈنٹس لائیو سیشن میں شاہد اور بلال کے چینل پہ جب انہوں نے لائیو سٹوری اپنی شیئر کی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں رفع الیدین کرتے ہوئے, ہمیں دہشت گرد یہ کہیں گے. تو مجھے بتائیں وہ حکومت اسلامک ہوتی ہے جہاں پہ رفع الیدین کرنے والے کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کر دیں؟ پھر تو پاکستان بہت اچھا ہے, یہاں تو زیادہ زیادہ جمعہ پڑھائیں گے نا رفع الیدین کے خلاف, ایٹ لیسٹ قتل تو نہیں کسی کو کرتے. اور شہری ایریا میں تو اب وہ بھی ڈنگ ان کا نکل چکا ہے, کیونکہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ مساجد کے اندر موجود ہیں, رفع الیدین کرتے ہیں. اب ان کی جرت نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکیں. ویسے بھی پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ فرقہ واریت کو آپ نے اس طریقے سے ہوا نہیں دینی. ہر بندے کا رائٹ ہے وہ اپنے طریقے کے مطابق جس کو صحیح سمجھتا ہے سنت کے مطابق نماز پڑھے. لیکن یہ آزادی آپ کو
افغانستان میں کوئی حاصل نہیں. سیدھی سی بات ہے بھائی, آپ بے شک جتنی مرضی لیپا پوتی کریں. دوسرا, میں ان علماء سے پوچھوں گا جو ہر معاملے میں لچ فرائی کرتے تھے, آج ان کے بیانات کدھر ہیں؟ جو بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے ان کے علماء, دیوبند, بریلوی, اہل حدیث, کوئی سامنے آئے ہیں؟ کوئی جہاد کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا ہے حکومت وقت کے لیے جو پچھلے دنوں فلسطین کے حوالے سے کیا, اس کے بعد بیٹھ گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کام ڈال کے بیٹھ گئے. یہ جب ہمارے بھائی شیر افضل مروت نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے کہا تھا کہ حضرت آپ اپنی گاڑیاں بیچیں نا اور آپ جائیں جہاد کے اوپر, اور فواد چودھری صاحب جو ہمارے جہلم شہر سے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ دیں مولویوں کے, میں آپ کو بھجواتا ہوں, تو انہوں نے نا وہی اپنے مدرسے کے بےچارے چندوں پہ پلنے والے غریب سٹوڈنٹس مظلوم, ان کے لاگے پاسپورٹ پیش کیے. انہیں مولویوں نے پاسپورٹ منگے نے, مولویوں دے دیو تو میں تو دسیا میں اپنی زنانی دے پیر پہ کے نا وہ پلاٹ ویچ کے مولویوں تو میں بھی بھجواواں گا. ان تے خرچے ہی بڑا تھوڑا آنا ہے, اسرائیل تے آ گیا تھے, ایران دے بارڈر تے. سب کہانیاں یہ جو لوگ تقریریں کرتے ہیں اور میرے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں, ان ویڈیوز کے نیچے جا کے کامنٹس کیا کریں کہ انجینئر صاحب بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی باتیں کر رہے ہیں, فرق تو کوئی نہیں ہے. تو آپ کیوں ولی اللہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں, بڑا جہادی ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ حالانکہ بڑا فرق ہے. میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل میں ہے اور جو مجھے ریئلٹی نظر آتی ہے. یہ منافقت کرتے ہیں, یہ وہ بات کرتے ہیں جس کے اوپر ویوز آئیں اور لوگ خوش ہو گئے, جی سبحان اللہ جی کیا بات ہے. کل میں نے وہ سعد رضوی صاحب کی تقریر دیکھی, ٹوٹلی منافقت کے اوپر مبنی تقریر تھی, وہ ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹیکسٹ تھی, اور نیچے لوگ لکھ رہے ہیں شکریہ جی آپ نے ماشاءاللہ اعلان جہاد کر دیا. اگلے دن یہ خود اٹھا کے لاگے اس نے وہ روسٹم پہ رکھا ہوا ہے, کبھی تلوار اٹھائی ہوتی ہے. یہ ایکٹنگ کر رہے ہو اللہ کے بندو, مذاق اڑا رہے ہو ہمارا. اچھا چلو ہم مان لیں کہ اس کے بعد کچھ کر رہے ہو, کرتے کیا اس کے بعد؟ اس کے بعد یہ کرتے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کے کروڑوں کے مکان میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کروڑوں کے چندے کا حساب و کتاب کرتے ہیں. دیٹس آل. نکل رہے تو کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے وہ جلالی صاحب کی ویڈیو, طیب اردگان 5 لاکھ تیرے مجاہدین تیار ہیں. کتنے جو 5 لاکھ مجاہدین عوام الناس, اللہ کے بندو, یہ جن کو آپ اکسا رہے ہو یہ بےچارے وہاں پہ جا کے شہیدی ہوں گے. اتنی پروفیشنل جنگیں ہیں یہاں, تو پروفیشنل فوجیوں کا سروائیول مشکل ہے جن کی اتنی ٹریننگ ہوئی ہے. یہ عام بےچارے گلی محلے کے لوگ جن کی میڈیکل لائف بھی پوری ہوئی ہے پاکستان کے ناخالص کھانے کھا کے, ان لوگوں نے لڑنا ہے. ایک کلسٹر بم کی مار ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ بیلچے کے اوپر سلطان رائی کی طرح گولی روک لو گے, یا اس تلوار کے ذریعے تم ان کے جدید اسلحے کا مقابلہ کر لو گے؟ جی فرشتے مدد کو اترائیں گے. اللہ کے بندو, یہ شعر و شاعری سے باہر نکلو بھائی, ایسا نہیں ہوتا. فرشتے اگر اس طریقے سے نبی اسلام کے جانے کے بعد اترے ہوتے تو ہزاروں مسلمان پرشین امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے قادسیہ کے میدان میں ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ شہید ہوتے. 8,500 مسلمانوں نے قربانی دی, 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی, تب جا کے مسلمانوں نے جنگ جیتی ہے. کئی بیٹل فیلڈز ہاری بھی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا بھائی, دنیا بقدر ایفرٹ ہے. اس طرح کی غیبی مدد صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ریسورسز مینج کرنے ہیں, پھر اللہ سے دعا کرنی ہے, پھر مدد آئے گی غیبی طور پہ. لیکن اگر آپ کے ریسورسز ان کے برابر کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیمات نہیں ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جی ٹکرا جو خیر ہے. پھر میں کچھ تلخ باتیں کروں گا, پھر آپ کو بری لگیں گی. غزوہ موتا کے موقع پر حضرت خالد ابن ولید کیوں نہیں ٹکرا گئے تھے رومن امپائر کے ساتھ, فوج کیوں واپس لے آئے تھے؟ اس کا جواب دینا ہے مولویوں. جس کو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے, وہ جیتے یہ تھے کہ خالد ابن ولید اپنی فوج بچا کے لے آئے تھے, کیونکہ مسلمان یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ فوج مقابلے پہ آ جائے گی. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. خالد ابن ولید نے جب دیکھا یہ اتنی بڑی فوج ہے اور ہمارے 3 بڑے کمانڈر شہید ہو چکے ہیں, زید بن حارثہ, عبداللہ بن رواحہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, تو انہوں نے ریٹریٹ کیا طریقے سے. کافر یہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ یہ شاید ریٹریٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تنگ گھاٹی میں لا کے یہ مسل دیں گے. ایسی اسٹریٹجی انہوں نے کی. پھر وہ آگے نہیں آئے. خالد بن ولید چپکے سے اپنی فوج لے کے واپس آ گئے
وہ جنگ کنکلوڈ نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اگلے سال نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ بنفس نفیس خود تشریف لے کے، ہاں اس وقت بھی رومن امپائر بھاگی تھی، وہ بھی اس وجہ سے کہ انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ 30,000 کے لشکر کے مقابلے پہ 1.5 لاکھ کی فوج نہیں ٹھہری، بھاگ گئی۔ نبی علیہ السلام 40 دن تک بارڈر پہ رہے عرب کے، تمام قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ یا تو ہم نیوٹرل رہیں گے یا رومن امپائر کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے، جو امپائر آپ سے ڈر گئی ہے، ورنہ اگر وہ جنگ ہو جاتی تو جنگ یرموک وہیں پہ ہوگی تھی، بعد میں حضرت عمر کے دور تک بات ہی نہیں جانی تھی رومن امپائر کی۔ تو خالد بن ولید فوج واپس بچا کے لائے، 9 تلواریں ٹوٹی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جنگ تو نہیں جیتی تھی۔ اب یہ آج کل کے موٹیویشنل سپیکر یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوتے تو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا آپ نے لیکچر سن کے تو بزدلی دکھائی ہے، شہید ہو جائیں آپ۔ خالد بن ولید کو پتا تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی 90 سال بعد اس نے یروشلم واپس لیا، اس کے اوپر فلم بنی ہوئی ہے، قطر والوں نے بنائی ہے۔ اس سے جب اس زمانے کا موٹیویشنل سپیکر آ کے اور ایک مولویوں کا فرنٹ مین کہتا ہے حضرت آپ بزدل ہو گئے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، انہوں نے کہا اللہ کی مدد پہلے بھی تھی، آپ کے ساتھ 90 سال سے ذلیل ہی ہو رہے ہو، اس لیے کہ اللہ کی مدد اس طرح نہیں آتی جب تک ریسورسز کو مینج نہیں کرو گے۔ اگر میں نے اس حالت میں اپنی فوج میدان جنگ میں اتاری نا تو یہ بھوکے پیاسے مارے جائیں گے، مجھے اپنا ٹائم لینا ہے، اس موقع پہ میں حملہ کروں گا جب میں اپنے ریسورسز کو مینج کروں گا۔ اور پھر انہوں نے یروشلم لے کر دکھایا، خالی کلپ نہیں ریکارڈ کروائے۔ تو پریکٹیکلی جو میدان میں اترے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں کو، اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جناب انج کر دو انج کر دو، وہ جس ہارڈ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا ادھر سارے یہی کچھ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو امریکہ کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے تھے، امریکہ کے خلاف ڈرونز حملوں کے اعتبار سے ریلیاں نکالا کرتے تھے، جب پرائم منسٹر بنے اور آڈیو لیک ان کا امریکہ کا نام نہیں لینا، آپ نے سائفر پہ کھیلنا ہے لیکن امریکہ کا نام نہیں لینا، بالکل ٹھیک کیا۔ ہاٹ سیٹ پہ یہی کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی، ویسے آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے، لیکن امریکہ سے دوستی کرنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ ٹرمپ بنے اور وہ مجھے نکالے۔ انہوں نے نکالا کوئی نہیں۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کی جو حکومت ہے انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے ٹرمپ کو، یہی کرنا ہے۔ دنیا اسی طریقے سے چلتی ہے بھائی، غوث وقت ہے، وہ پہلے ہی غوث وقت ہے، اسے نوبیل پرائز آپ نہ دیں، غوث وقت تو ہے نا وہ۔ اب یہ ساری باتیں میں ٹونٹ کے طور پر دکھ سے کر رہا ہوں، میری خواہش نہیں کہ ایسا ہو، بالکل میری خواہش نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ پاکستان کے پریزیڈنٹ مولانا فضل الرحمان ہو، وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں، آرمی چیف شہباز شریف صاحب ہوں، لوزم ہوں، چلو خواہش پوری کرو، میری دعاواں کرو۔ میری خواہش کرنے سے کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں سارے مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلو، لیکن ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہونا۔ گراؤنڈ ریئلٹیز کو آپ سمجھیں، ہم صرف آپ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ڈاکٹر اسرار کے خلاف مجھے کلپ چاہیے جی، مولویوں کا، خصوصاً دیوبندیوں کا جو ان کے سپورٹر ہیں، جو کہہ رہے ہیں جی ایران سب سے توانا آواز ہے اور ایران جو ہے وہ فلسطین کے حق میں کھڑا ہوا ہے، اور آج آپ لوگ شیئر کروا رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے نزدیک تو وہ ایک کافر ملک تھا، اور یہ میں ٹونٹ کروا رہا ہوں۔ میرے نزدیک ڈاکٹر اسرار صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ یہی باتیں اگر میں نے کی ہوتی نا، انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی یہ ایران کا چندہ کھا رہا ہے۔ اچھا شکر ہے کہ گالی ختم ہوئی، یہ کہتے تھے نا ایران کا چندہ کھاتا ہے، ان میں کتنا چندہ کھا رہے ہیں ریالٹی بتا کے؟ ان کہتے ہیں ایران کا دشمن ہویا ہے، اور نہیں بھائی میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایران کو ریسکیو کریں، کسی طریقے سے نکالیں، وہ کچومر نکال کے رکھ دیں گے، اور انہوں نے نکالنا شروع کر دیا ہے۔